باندی کا اپنے مالک کو اپنی طرف مائل کرنا۔ جب بھی مالک نماز کے لیے بڑھتا، یہ اپنے جسم کو پیش کر دیتی۔ جنت میں جب آدمی کو مزید حوریں ملی تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ بے حیا باندی کا ایسا واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، ایک عابد کا اپنی باندی کی محبت سے توبہ۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی بہت عبادت کرتا تھا۔ وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ اس کے قدم سوج جاتے، اتنا روتا کہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئیں۔ ایک دفعہ اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے متفق ہو کر اسے کہا کہ شادی کر لے، تو اس نے ایک باندی خریدی۔ یہ باندی گانا گایا کرتی تھی اور عابد کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ ایک دن یہ اپنے محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ باندی نے گانا شروع کر دیا۔ اس کی عقل غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو نماز میں لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ پھر باندی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، میرے آقا، تمہارا شباب بوسیدہ ہو گیا ہے اور زندگی کے ان دنوں میں تم نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھ سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ اس بات کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ بات اس لڑکے کے بھائی کو پتہ چلی تو اس نے اس کو ایک خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ایک شفیق اور نصیحت کرنے والے دوست طبیب کی طرف سے اس شخص کی جانب ہے جس سے ذکر کی حلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت کی لذت سلب کر لی گئی۔ خشوع اور اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک باندی خریدی ہے اور اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ دی ہے۔ تم نے بہت کو تھوڑے کے بدلے اور قرآن مجید مغنیہ کے بدلے بیچ دیا ہے۔ میں تجھے ایسی چیز سے ڈراتا ہوں جو لذات کو توڑنے والی ہے اور شہوات کو ختم کرنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو تیری زبان گنگ اور کان ٹوٹ جائیں گے، کفن قریب ہو جائے گا اور گھر والے اور پڑوسی تجھ سے وحشت کھائیں گے۔ میں تجھے اس چنگاڑے سے ڈراتا ہوں کہ جب اللہ جبار جلالہ کی ہیبت سے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ میرے بھائی، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈراتا ہوں۔ پھر اس نے یہ خط لپیٹ کر بھائی کے پاس بھیج دیا۔ بھائی کو یہ خط اس کی مجلس سرور میں ملا۔ یہ پڑھتے ہی اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ پھر فوراً ہی اس مجلس سے اٹھا، گھر جا کر شراب وغیرہ کے برتن توڑ دیے اور باندی کو چھوڑ دیا۔ پھر قسم کھائی کہ آئندہ نہ کھانا کھائے گا نہ ٹیک لگائے گا۔ نصیحت کرنے والے بھائی نے اسے موت کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس باندی کے بدلے ایک باندی دی ہے جو مجھے شراب طہور پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پی لے، اس کے بدلے جو تو نے چھوڑ دی ہے۔ والدان اور حورین سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ اے صاحب، جو دنیا کو چھوڑ کر گناہوں سے کنارہ کر لے تو سین میم والی صورتوں میں اس سے وعدے کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، ایک باندی کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ محمد حسین بغدادی بازار میں ایک باندی خریدنے کے لیے آئے۔ کالی کلوٹی تھی تو رات کو دیکھا تو وہ مسلے پر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسألک بمحبتی کا ایایا، اے اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو ان کی آنکھ کھلی، کہنے لگے، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ یوں کہہ کہ یا اللہ، میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کے واسطے سے میں تم سے سوال کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے بغدادی، مجھ سے پیار ہے تو مجھے مسلے پر بٹھایا ہوا ہے، تمہیں کیوں نہیں بٹھایا؟ مجھ سے محبت ہے تو یہاں بٹھایا ہوا ہے، تمہیں وہاں سلایا ہوا ہے۔ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں کھڑی ہوں۔ پھر کہنے لگی، یا اللہ، تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، فاقبضینی الیکا، بلا لے جلدی سے اپنے پاس، اور وہ وہیں ڈلک کر گر گئی اور مر گئی۔ تو وہ کہنے لگے، مجھے بڑا رنج ہوا۔ اب رات کا وقت تھا تو میں فجر پڑتے ہی نکلا کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کروں۔ کفن لے کر آیا
تو دیکھا دھلی دھلائی پڑی اور سبز رنگ کا ریشمی کفن اس کو پہنایا ہوا اور اوپر نورانی سطر میں لکھا ہوا تھا، جان لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں کوئی رنج ہے اور نہ آخرت میں کوئی رنج ہے۔ نمبر 3، ایسی عورتیں جن کا سونا جاگنا اللہ کے لیے تھا۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس چند آدمی گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے بے انتہا عبادت کی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندو، خدا کی قسم دل کا اندھا ہونا آنکھوں کے اندھا ہونے سے زیادہ سخت ہے، اور کہنے لگی خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر جوڑ لے لے لیکن مجھے اپنی تمام محبت عطا کر دے۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو رات کو نہیں سوتی، تو وہ رونے لگی اور کہا بہت مرتبہ میں نے چاہا کہ سو جاؤں مگر میں نہ سو سکی۔ اور کس طرح وہ بندہ سو سکتا ہے جس کا محافظ نہ دن کو سوتا ہے اور نہ رات کو۔ ایسی بھی عورتیں گزری ہیں جن کا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ان باندیوں کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا واقعہ سن کر میری تو روح کانپ گئی ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے کہ کتنا مضبوط رشتہ بعض لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بعض لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ کرے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کر لے اور اس میں غور و فکر کر لے تو محرومیوں کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو یہ مفید بھرے معلومات پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں کسی بھی صحابہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔